معاشرے میں دیکھیں کہ جب کوئی کسی منصب پر فائز ہو جاتا ہے، کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کو بھلا دیتا ہے۔ اس کے بعد جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کوئی اجمیر شریف جاتا ہے، کوئی کلیر شریف جاتا ہے، کوئی بریلی شریف جاتا ہے۔ یہ وہاں پر جا کر کے دعا کرتے ہیں ہمارے کام بن جائیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہمارا کاروبار ترقی پر آ جائے۔ یہ دعائیں جا کر کے کرتے ہیں۔ اور لوگوں، تم اجمیر شریف جا کر کے دعا کرتے ہو سکتا ہے تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ کلیر شریف جاتے ہو، دعا کرتے ہو سکتا ہے دعا قبول نہ ہو۔ بریلی شریف جاتے ہو دعا کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ اچھی بات ہے، بریلی بھی جاؤ، اجمیر بھی جاؤ، کلیر شریف بھی جاؤ، لیکن تمہیں ایک بارگاہ ایسی بتا دوں جہاں پر اگر دعا کرا دی جائے، اس بارگاہ میں اگر دعا کرا دی جائے، اس بارگاہ میں دعا کرانے کے بعد اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا ہے، اور وہ بارگاہ کہیں دور بارگاہ نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں محنت نہیں کرنی پڑے گی، تمہیں سفر کی مشقتیں نہیں اٹھانی پڑیں گی، پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ دور نہیں ہے بلکہ تمہارے ہی پاس میں ہے اور تمہارے ہی گھر میں ہے۔ تمہاری ماں کی ایک ایسی بارگاہ ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں جا کر کے کہہ دو، اے میری ماں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کر دے۔ اگر تمہاری ماں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کر دی، تمہاری دعائیں ساری رد ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ماں نے دعا کر دی، ماں کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، مولا کائنات، جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فلاں قصاب ہے جو تمہارا جنت کا ساتھی ہے، جنت میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ آپ تھوڑے حیران ہوئے کہ قصاب اور میرا جنت کا ساتھی، پھر آپ نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا، آپ نے اس کو تلاش کیا، پتہ چلا کہ وہ ایک دکان پر گوشت بیچا کرتا ہے، گوشت بیچ رہا تھا۔ آپ اس کی دکان کے قریب پہنچے، دیکھا تو اپنی دکانداری میں مصروف تھا، اپنی دکانداری کر رہا تھا۔ جب شام کا وقت آیا تو اپنی دکان بند کی اور ایک گوشت کا ٹکڑا اس نے اپنے ساتھ لیا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، اس سے اس کے گھر جانے کی اجازت لی تاکہ اس کے گھر کی مزید معلومات حاصل کرے۔ اجازت دے دی، گھر پہنچ گئے۔ وہ شخص گھر پہنچا، وہ گھر پہنچ کر کے اس نے اس گوشت کو بنایا، اور گوشت کو بنانے کے بعد روٹیاں بنائیں، اور روٹیاں بنانے کے بعد گوشت کے شوربے میں ان روٹیوں کو تر کیا، نرم کیا، اور نرم کرنے کے بعد دوسرے کمرے میں گیا۔ اس کمرے میں ایک ضعیفہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ شخص پہنچا اور جا کر کے اسے بڑی بمشکل اٹھایا، اور اٹھا کر کے اس نے وہ نرم ٹکڑے اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں دیے، اسے کھلایا۔ اس کے بعد اس نے اس کے کان میں کچھ کہا۔ جب اس ضعیفہ نے اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ شخص، وہ قصاب، مسکرانے لگا، ہنسنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پورا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا، جب وہ شخص واپس آیا، اس سے پوچھا، یہ ضعیفہ کون ہے؟ اور اس نے ایسی کیا بات تیرے کان میں کہی جس کی وجہ سے تو مسکرا دیا، تو ہنس دیا؟ تو قصاب نے کہا، او اجنبی، یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ میری ماں ہے، اور میں شام کو آتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنی ماں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ جب میں کھانا کھلاتا ہوں، میری ماں خوش ہو کر کے دعا کرتی ہے کہ تو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو جنت میں ہوگا۔ تو میں مسکرا دیا کرتا ہوں۔ کہا میں اور کہا موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے ماں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت کا ساتھی یہ قصاب ہے، کس لیے کہ ماں نے
یہ دعا کی کہ پروردگار اس کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسے قریبی بنانا، جنت کا ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میرے بیٹے کو بنا دینا۔ اللہ رب العزت نے ماں کی دعا کو قبول کر لیا، جنت کا ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا۔ اور لوگوں، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم پر پریشانیاں آئیں، تم پر تکلیف آئیں، اجمیر شریف جانا ہے جاؤ، بریلی شریف جانا ہے جاؤ، کلیر شریف جانا ہے جاؤ، جانے کے لیے کہیں پر تمہیں منائی نہیں ہے، بلکہ اگر تمہیں دعائیں قبول کرانی ہے تو اجمیر شریف سے پہلے تم اپنی ماں کی بارگاہ میں آ جاؤ، کلیر شریف سے پہلے اپنی ماں کی بارگاہ میں آ جاؤ، بریلی شریف سے پہلے اپنی ماں کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اگر تمہاری ماں نے تمہارے لیے دعا کر دی تو تمہاری ساری دعائیں رد ہو سکتی ہیں، لیکن ماں جب تمہارے لیے دعا کرے گی، تمہاری ماں کی دعا کو رد نہیں کیا جائے گا، بلکہ تمہاری ماں کی دعاؤں کو پورا کیا جائے گا، تمہاری ماں کی دعاؤں کو قبول کیا جائے گا۔ کیونکہ ماں باپ جب اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا کو بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ ماں باپ سے دعا کرایا کرو، تکلیف آئے، پریشانی آئے، ماں باپ سے دعا کرایا کرو۔